بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ باب مناقب ہؤلاء الثلاثہ، ان تینوں لوگوں کے فضائل کا باب۔ پہلے تو الگ الگ بیان کیا، پھر حضرت عمر اور حضرت ابو بکر کو ایک ساتھ بیان کیا، اب تینوں کو الگ الگ بیان کرنے کے بعد تینوں کا ذکر ایک ساتھ ہو رہا ہے۔ اس میں بہت زیادہ تفصیل نہیں ہے، دیکھیے۔ الفصل الاول عن انس ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صعد احدا وابو بکر وعمر وعثمان فرجف بهم۔ حضرت انس سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم احد پہاڑ پر چڑھے، اور حضرت ابو بکر بھی، حضرت عمر اور حضرت عثمان، یہ چاروں حضرات احد پہاڑ پر چڑھے۔ یا تو شہیدان احد کی زیارت کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے یا تفریح کرنے کے لیے گئے تھے۔ فرجف بہم، تو یہ پہاڑ ان کو لے کر ہلنے لگا، ان کی وجہ سے پہاڑ ہلنے لگا۔ فضربہ برجلہ، حضور نے اس پہاڑ کو اپنے پاؤں سے مارا، ٹھوکر مارا۔ فقال، اور ارشاد فرمایا، اثبت احد، اے احد خاموش ہو جا، سکون میں آ جاؤ۔ فانما علیک نبی و صدیق و شہیدان، بے شک تمہارے اوپر ایک نبی ہے اور ایک صدیق ہے اور دو شہید ہیں۔ نبی سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور صدیق سے مراد حضرت ابو بکر صدیق، اور شہیدان سے مراد حضرت عمر اور حضرت عثمان غنی۔ ان تینوں کی فضیلت اس حدیث پاک میں مذکور ہے۔ اچھا، پہاڑ کیوں ہلنے لگا تھا؟ خوشی کے عالم میں، وجد میں آنے کے بعد۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ کو خاموش رہنے کا حکم دیا۔ اچھا، یہاں سے یہ پتہ چلا، اس ترتیب سے پتہ چلا کہ سب سے اعلیٰ مرتبہ کس کا ہوتا ہے؟ نبی کا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد صدیق کا ہوتا ہے، شہید سے زیادہ مرتبہ کس کا ہوتا ہے؟ صدیق کا ہوتا ہے۔ یہ ترتیب بتلا رہی ہے، اور قرآن پاک میں بھی یہی ہے، ہاں، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، ہے نا، وہاں پہ بھی ترتیب صدیق کو شہیدان سے پہلے رکھا گیا۔ رواہ البخاری۔ وعن ابی موسیٰ الاشعری قال، حضرت ابو موسیٰ اشعری سے مروی ہے، فرماتے ہیں، کنت مع النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی حائط من حیطان المدینہ۔ حیطان حائط کی جمع، حائط کا معنی ہوتا ہے دیوار۔ اچھا، اس سے پہلے میں بتا چکا ہوں کہ پہلے کے زمانے میں باغوں کو کیا کرتے تھے؟ دیواروں سے گھیر دیتے تھے، تو دیوار سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ باغ ہے، باغیچہ ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ تھا مدینہ کے کسی ایک باغ میں۔ فجاء رجل، تو ایک شخص آیا، فاستفتح، اور اندر داخل ہونے کی اجازت طلب کی، یعنی کھولنے کی اجازت طلب کی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم باغ کے درمیان میں بیٹھے ہوئے تھے، اور حضرت ابو موسیٰ اشعری کہاں تھے؟ دروازے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ دربان کی حیثیت سے کوئی آئے گا تو اجازت طلب کرے گا، پھر اجازت مل جائے گی حضور سے تو میں دروازہ کھول دوں گا، ہاں، دربان کی حیثیت سے بیٹھے ہوئے تھے۔ فقال النبی صلی اللہ تعالی وسلم، تو حضرت ابو موسیٰ اشعری نے اجازت طلب کی، کوئی دروازہ کھٹکھٹایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افتح لہو، دروازہ کھول دے اس کے لیے، وبشرہ بالجنہ، اور اسے جنت کی خوشخبری دے دے۔ حضور کو پتہ نہیں دروازہ بند ہے، ہیں، باہر کون کھٹکھٹا رہا پتہ نہیں ہے حضور کو، یعنی حضور دیکھ نہیں رہے ہیں اور حضور خوشخبری دے رہے ہیں۔ ففتحت لہو، تو میں نے اس کے لیے دروازہ کھول دیا۔ فاذا ابو بکر، تو جبھی دیکھا کہ حضرت ابو بکر ہیں۔ تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب معلوم تھا کہ آنے والا کون ہے، جبھی تو جنت کی خوشخبری دینے کا حکم دے رہے ہیں۔ بس میں آ گئی، ورنہ ایرے گہرے کو جنت کی خوشخبری کا حکم کیوں کر دیا جائے؟ ہو سکتا کافر ہو۔ چلا، تو اس سے پتہ چل رہا ہے حضور کو ان کے ایمان، ان کے خاتمے کا علم تھا۔ فبشرتہ بما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو میں نے ان کو، یعنی حضرت ابو بکر کو خوشخبری دی اس چیز کی جس کے بارے میں حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا۔ فحمد اللہ، تو انہوں نے، یعنی حضرت ابو بکر نے اللہ کی حمد بیان کی۔ ظاہر سی بات ہے، ایک بہت بڑی نعمت ملی ہے تو اس نعمت میں اللہ کی تعریف و توصیف کی۔ ثم جاء رجل، پھر ایک اور شخص آیا، فاستفتح، اس نے دروازہ کھولنے کے لیے کہا، اجازت طلب کی۔ فقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نبی نے ارشاد فرمایا، افتح لہ وبشرہ بالجنہ، دروازہ کھول دے اور اسے جنت کی خوشخبری دے دے۔ یہاں بھی معاملہ، ففتحت لہ، تو میں نے ان کے لیے دروازہ کھولا۔ فاذا عمر، جبھی دیکھا کہ حضرت عمر تھے۔ فاخبرتہ بما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو میں نے انہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بات کی خبر دے دی۔ فحمد اللہ، تو انہوں نے اللہ کی حمد بیان کی۔ ثم استفتح رجل، پھر ایک تیسرے شخص نے اجازت طلب کی۔ فقال علی،
تو حضور نے مجھ سے ارشاد فرمایا افتح لہ وبشرہ بالجنت علی بلوى تصیبہ، اس کے لیے دروازہ کھول دے اور اسے جنت کی خوشخبری دے دے ان مصیبتوں کے ساتھ جو مصیبتیں ان کو لاحق ہوں گی۔ یہاں پہ علی مع کے معنی میں ہے، ٹھیک ہے، یہ مطلب نہیں کہ ان مصیبتوں کے بدلے میں جنت کی خوشخبری دے دے، یہ مطلب نہیں، بلکہ جنت کی خوشخبری تو یہ ایمان کی وجہ سے ہے، اور الگ سے ان کو ایک اور مصیبتیں آئیں گی، یہ امتحان ہوگا ان کے لیے۔ ترجمہ دیکھیے، تو اس کے لیے دروازہ کھول دے اور اسے جنت کی خوشخبری دے دے ان مصیبتوں کے ساتھ جو مصیبتیں ان کو پہنچیں گی، اور یہ مصیبتیں پہنچنا کس طور پر ہوگا؟ امتحان کے طور پر ہوگا۔ فَإِذَا عثمان، جب ہی دیکھا کہ حضرت عثمان تھے، فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا قَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تو میں نے حضرت عثمان کو ان تمام باتوں کی خبر دی جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا۔ فَحَمِدَ اللّہ، تو حضرت عثمان نے اللہ کی تعریف کی، ثم قال، پھر کہا اللہ المستعان، اللہ سے مدد طلب کی جاتی ہے۔ دیکھیے حضرت عثمان غنی کے لیے امتحان کا ذکر ہوا نا، مصیبتیں آئیں بطور امتحان، تو حضرت عثمان غنی نے یہ دعا نہیں کی کہ یہ امتحان مجھ سے ٹل جائے، یہ مصیبتیں ختم ہو جائے، یہ نہیں کہا، بلکہ امتحان میں کامیابی کی دعا کی، اور کہا کہ اس امتحان میں کامیابی کے لیے اللہ ہی سے مدد طلب کی جا سکتی ہے۔ لہٰذا اگر کوئی مصیبتیں آئیں تو اس میں قائم رہنے کی دعا کرنی چاہیے، صبر کرنے کی دعا کرنی چاہیے، کیونکہ یہ ساری مصیبتیں انسان کے لیے کیا ہوتی ہیں؟ امتحان۔ متفق علیہ۔ تو اس حدیث پاک میں حضرت عثمان غنی، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی فضائل بیان کیے جا رہے ہیں۔ متفق علیہ۔ الفصل الثانی عن ابن عمر قال كنا نقول ورسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حی، حضرت عبداللہ ابن عمر سے مروی فرماتے ہیں کہ ہم کہا کرتے تھے اس حال میں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم باحیات تھے۔ کیا کہا کرتے تھے؟ ابو بکر و عمر و عثمان، ابو بکر، عمر اور عثمان، یعنی یہ اس ترتیب کے ساتھ ہم ان کا تذکرہ کرتے تھے، ٹھیک ہے، یعنی یہ افضل ہونے میں یہ تینوں حضرات بالترتیب ہیں۔ بس میں آ گئی۔ رواہ الترمذی، اس حدیث پاک کو امام ترمذی نے روایت کیا۔ اس سے پہلے ایک حدیث پاک میں ہم نے پڑھا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر فرمایا کرتے تھے جبکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زندہ تھے، کیا کہتے تھے کہ افضل هذه الامہ، اس افضل امت النبی کی، او کما قال کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں سب سے افضل کون ہے؟ ابو بکر، ثم عمر، ثم عثمان، یہ ترتیب کے ساتھ ہم بیان کرتے تھے۔ تو ان تینوں کی فضیلت اس حدیث پاک سے ثابت ہو رہی ہے۔ الفصل الثالث عن جابر ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال، حضرت جابر سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اری اللیلۃ رجل صالح، آج رات دکھایا گیا، کیا دکھایا گیا؟ ایک صالح آدمی دکھایا گیا، یعنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خواب میں ایک صالح آدمی کو دیکھا، اور کیا کأن ابا بکر نیتا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ناتا یعنی تو کہاں پیدا ہوتا ہے؟ متعلق ہو جانا، پکڑ لینا، واسطہ ہو جانا، اسی سے آیا مجہول کا صیغہ، جیسے باع یبیع کا معنی ہوتا ہے بیع کرنا، بیچنا، اور اس کا مجہول کیا آتا ہے؟ بیع، بیچا گیا۔ گویا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق کر دیا گیا، کس سے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے، یعنی گویا یہ رجل صالح سے مراد کون ہے؟ خود حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضور ارشاد فرما رہے ہیں کہ آج مجھے ایک صالح آدمی دکھایا گیا، اور اس صالح آدمی کے بعد اس صالح آدمی کا تعلق کس سے کر دیا گیا؟ یا یوں کہہ لیجئے کہ حضرت ابو بکر کا تعلق کس سے کر دیا گیا؟ اس صالح آدمی کے ساتھ کر دیا گیا، اور یہ صالح آدمی کون تھے؟ اللہ کے رسول تھے، اسی کو بتایا جا رہا ہے کہ ابا بکر نیتا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گویا کہ حضرت ابو بکر کا تعلق نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ کر دیا گیا، ونیتا عمر بابی بکر، اور حضرت عمر کا تعلق حضرت ابو بکر کے ساتھ کر دیا گیا، ونیتا عثمان بعمر، اور حضرت عثمان کا تعلق حضرت عمر کے ساتھ کر دیا گیا۔ اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ سب سے پہلے حضور صلی اللہ تعالی وسلم رہیں گے، پھر اس کے بعد اس دنیا میں خلافت کرنے والے، جانشینی کرنے والے حضرت ابو بکر، پھر اس کے بعد حضرت عمر، پھر اس کے بعد حضرت عثمان۔ یہ جو تعلق ہے یہ کون سا تعلق ہے؟ خلافت کا تعلق ہے،
جانشینی کا تعلق ہے کہ ان کے بعد یہ جانشین ہوں گے، ان کے بعد وہ جانشین ہوں گے، ان کے بعد وہ جانشین ہوں گے. سمجھ میں آ گئی بات؟ چلیں. رجل صالح سے مراد خود حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں. تو خود حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے اپنے آپ کو رجل صالح کہنا درست ہے، لیکن کسی غیر نبی کے لیے، کسی امتی کے لیے رجل صالح کہنا درست نہیں ہے، کیونکہ رجل صالح یہ کیا کہتے ہیں؟ آپسی میں گفتگو میں کہتے ہیں ایک دوسرے کو. اور اللہ ارشاد فرماتا ہے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، کہ آپس میں جس طرح تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو اس طرح نبی کو نہ پکارو. چلے، تو کسی امتی کے لیے یہ کہنا نبی کو رجل صالح کہنا درست نہیں ہوگا. قال جابر، حضرت جابر کہتے ہیں فلما قمنا من عند رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ سے کھڑے ہوئے، قلنا، تو ہم نے کہا اما الرجل الصالح، رہی بات رجل صالح کی تو اس سے مراد، اس کی تعبیر خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں. اور واما نوت بعضهم ببعض فهم ولاة الامر الذي بعث اللہ بہ نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور رہی بات بعض کا بعض سے متعلق کر دینا، اس سے کیا تعبیر ہے؟ تو یہ ولات، والی کی جمع، تو یہ اس معاملے کے ذمہ دار ہیں، یا یہ اس سے مراد یہ لوگ یعنی اس معاملے کے ذمہ دار ہیں، اس معاملے کے جانشین ہیں جس معاملے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. ٹھیک ہے؟ تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے صرف خواب کا ذکر کر دیا، لیکن اس کی تعبیر اتنی واضح تھی کہ حضور نے اس کی تعبیر بیان نہیں فرمائی. راوی کہتے ہیں، حضرت جابر کہتے ہیں کہ جب ہم مجلس سے اٹھے تو ہم نے خود اس کی تعبیر بیان کر دی اپنی طرف سے، کیونکہ اس کی تعبیر بالکل واضح تھی. تو حضور رجل صالح سے مراد حضور صلی اللہ تعالی وسلم، اور حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان سے مراد یہ ہے کہ حضور کو جس معاملے کے ساتھ، جس دین کے ساتھ بھیجا گیا اس دین کی نیابت کرنا ہے، ذمہ داری اٹھانا ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ رواہ ابو داؤد. چلیں، الحمد صدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.